آج بھی لبرل لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ زیادہ تر پیسہ انہی لوگوں کے پاس ہوتا ہے، ایجوکیشن ان کے پاس ہوتی ہے، تعلیم ان کے پاس ہوتی ہے، تو یہ مذہبی طبقے کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، اللہ کہتے ہیں پچھلی امتوں میں جو عذاب آیا نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے پاس جو علم تھا، اس علم نے ان میں تواضع پیدا کرنے کے بجائے ان میں تکبر پیدا کر دیا۔ جو بھی ان کے پاس ہنر تھا نا، ہنر، اس ہنر کی وجہ سے وہ یہ کہتے تھے ہمیں تو بہت کچھ آتا ہے۔ آج سائنس نے جو ترقی کی ہے، اس ترقی نے جہاں انسانیت کو فائدے پہنچائے، وہاں اس ترقی نے انسان کو خدا کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ وہ 2% کا انسان، 2% کی ترقی، وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ خدا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کنویں کے مینڈک ہیں ہم جو اس تھوڑی بہت ترقی کو دیکھ کے سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں کیا کر لیا ہم نے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کائنات بہت بڑی ہے، اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، اس نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ مقصد بہت بڑا ہے۔ یہ کھلونے ہیں جو ہوائی جہاز اور راکٹ ہم خلاؤں میں بھیجتے ہیں نا، یہ کھلونے ہیں، پتنگیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اتنی جتنی ہم سمجھتے ہیں۔ ہاں تو بھائیوں، یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھا ہوگا، دیکھیے یہ مولانا کیسے کیسے سندر سندر گیان دیتے ہیں۔ اس طریقہ سے گیان دینے سے کیوں نہ مسلمان بھائیوں کو اللہ میں وشواس رہے گا، اللہ سے پریم رہے گا، مگر یہ پریم کہاں تک ستیہ ہے؟ یہ پریم زبردستی گیان دے کر کہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں یہ مولانا؟ اسی طرح کے گیان دیا جاتا ہے مسلمانوں کے اندر، تاکہ مسلمان بھٹکتے رہے، زندگی بھر ستیہ کو نہ پہچان پائے۔ مسلمان بھائیوں بھی اگر دیکھنے سے یہ سمجھیے کہ ان میں سچائیاں کتنا ہے، ہمارے مولانا کس طریقہ سے گیان دیتے ہیں، صحیح گیان کیا ہے۔ ابھی میں ایک ویڈیو دیتا ہوں، آپ لوگ دیکھیے، تب آپ لوگ کو سمجھ میں آئے گا کہ دھرم کو کس حد تک ماننا چاہیے، اس کا آگے میں کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ مفتی منیب صاحب نے فرمایا ہے کہ میں سائنس کو اپنے جوتے کی نوک پہ مارتا ہوں۔ اگر ایسی بات ہے تو مفتی صاحب کو چاہیے کہ اپنا چشمہ اور جو گھڑی وہ پہنتے ہیں اس کو توڑ کے پھینک دیں، جس گاڑی میں وہ سفر کرتے ہیں اس کو آگ لگا دیں اور کل سے گھوڑے پہ سفر کیا کریں۔ خواتین و حضرات، یہ سوچ جو ہے سائنس کے خلاف، اس نے مسلمانوں کو وہ نقصان پہنچایا ہے کہ جس کی سزا آج ہم پوری دنیا میں پٹائی ہوتی ہے، ہمارا معاشی استحصال ہوتا ہے، ساری برائیوں کی جڑ جو ہے وہ علم سے دوری ہے مسلمانوں کی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ مولوی حضرات کا کام ہے کہ چاند نظر آیا؟ نہیں، یہ ماہر فلکیات کا کام ہے، یہ میٹیورولوجسٹ جو ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں، ان کا کام ہے، یہ مولوی صاحبان کا کام نہیں ہے۔ اور آج جب پوری دنیا میں ایک ایسا نظام سامنے آ گیا ہے کہ آپ 50 برس کے چاند کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کب نمودار ہوگا، بہت آسانی سے، تو ہم بھی یہ کر سکتے ہیں۔ انڈونیشیا میں بھی انہوں نے یہ کیا ہوا ہے، لیکن ہمارے جو مولوی صاحبان ہیں وہ اسلام کو صرف ریچولز کی حد تک رکھنا چاہتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس سے آگے سوچنے پہ پابندی ہے، اور یہی سوچ کی پابندی جو ہے وہ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے ڈائیورجنٹ تھنکنگ اور کنورجنٹ تھنکنگ۔ کنورجنٹ تھنکنگ کے یہ لوگ کہتے ہیں بس اس کا یہی ایک حل ہے، یہ ایک بات بتائی گئی تھی، جبکہ ڈائیورجنٹ تھنکنگ جو ہوتی ہے، آدمی ایک مسئلے کے مختلف پہلو پہ غور کر کے مختلف سلوشن ڈھونڈتا ہے، اس میں سے ایک کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، لیکن یہاں پہ اس بات پہ پابندی ہے۔ آج اگر آپ کا سیل فون خراب ہو جائے تو کیا آپ محلے کے اس آدمی کے پاس جائیں گے جو بیٹا چپل جوڑا ہے کہ بھائی ذرا اس کو فکس کر دیجئے، یا اپنی دادی اماں کے پاس جائیں گے کہ وہ کچھ پھوکے ماریے، یہ ٹیلی فون کام کرنے لگے؟ وہ فون کام نہیں کرے گا، یہ طریقہ نہیں ہے۔ جس چیز کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ ہم نے جب یہ سوچ اپنائی کہ سائنس
اسلام کے خلاف ہے تو اس سے بے پناہ نقصان ہوئے. ذرا تاریخ میں گہرائی میں اتر کے دیکھیے. 8ویں صدی عیسوی سے 14ویں صدی عیسوی تک دنیا میں اگر 14 بڑے سائنٹسٹ تھے تو اس میں سے 10 بڑے سائنٹسٹ مسلمان تھے. طفیل ابن کندی، ابن رشد، ابن خلدون، الزہواری، خوازمی، امام جعفر، یعقوب الکندی، بے پناہ الرازی، مطلب ایک لمبی لسٹ ہے. اس کو اس سوچ کے لوگوں نے کہ سائنس کو جوتے کی نوک پہ مارو، ان کو اس سوچ کو جو ہے آگے نہیں بڑھنے دیا ریسرچ کی، اس ریسرچ کو روک دیا. اور کہاں تک روکا کہ ابن رشد جیسا بڑا سائنٹسٹ جو بہت بڑا ماہر فلکیات تھا، اس کو مسجد کے ایک پلر کے ساتھ باندھ دیا گیا اور نمازیوں سے کہا آتے جاتے ان پہ تھوکا کرو. یعقوب الکندی جس کو کہتے ہیں فلسفی کا باپ، وہ اتنا بڑا آدمی تھا، اس کو عراق میں حاکم وقت نے 50 کوڑے لگوائے اور ہر کوڑے پہ عوام جو تھی وہ تالیاں بجاتی تھی. اور الرازی جس نے چیچک اور خسرہ کے فرق کو ڈفرینشیٹ کیا تھا، اتنا بڑا آدمی، اس کو حاکم وقت نے کہا کہ ان کی کتاب جو ہے اس کے سر پہ اتنی مارو کہ ان کا سر ٹوٹ جائے یا کتاب پھٹ جائے. اتنی ان کی ٹھکائی ہوئی کہ ان کی آنکھیں جو تھیں وہ نابینا ہو گئے. اس سے کیا حاصل ہوا؟ تحقیق رک گئی. دوسری قوموں نے تحقیق کی، انہوں نے سائنس ٹیکنالوجی کے ذریعے آج ان کے پاس معیشت بھی ہے علم کی وجہ سے، اسی تحقیق کی وجہ سے ان کے پاس نئے نئے اسلحے ہیں، وہ ہر طرف سے ہمیں مارتے ہیں. آپ لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے، میرے کو آشیرواد دیجئے تاکہ میرا حوصلہ بڑھا رہے. آپ تک میں ستیہ پہنچاتا رہوں گا.